السلام علیکم ورحمۃ اللہ محترم ناظرین، جامعۃ المجمع جو کہ سعودی عرب کی مشہور یونیورسٹی ہے، اس میں داخلے کے لیے اپلائی کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ اس میں اپلائی کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، میں آپ کو تفصیل سے دکھانے والا ہوں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس پیج پر آنا پڑے گا، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ وہاں سے ڈائریکٹلی یہاں آ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو دو آپشن دکھے گا، طلاب اور طالبات کا۔ تو اس جامعہ میں طالبات کے لیے بھی سیٹیں ہیں۔ طالبات کے لیے شرط یہ ہے کہ سعودی عرب میں اس کا کوئی محرم رہتا ہو۔ تو اپلائی کرنے کے لیے طلاب پر ٹک کریں گے، اس کے بعد طلب جدید پر آپ کو ٹک کر دینا ہے۔ یہاں دیکھ رہے ہیں طلب جدید، یہاں پر آپ کو ٹک کر دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ نوع المنحہ میں یہاں منحہ خارجی ہے، جو لوگ غیر سعودی کے باہر رہتے ہیں اس کو اختیار کر لیں گے۔ اس کے بعد رقم و جواز سفر میں آپ کو اپنا پاسپورٹ نمبر آپ کو ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد نوع الدراسہ میں انتظام کلی آپ اختیار کر لیجئے گا۔ اس کے بعد یہاں جو چھوٹا سا باکس دکھ رہے ہیں، یہاں پر آپ کو ٹک کرنا ہے اور وافق پر کلک کر کے آپ کو آگے نکل جانا ہے۔ دیکھیے اس کے بعد اس طرح کا پیج کھلے گا آپ کو۔ تو یہاں سب سے پہلے دیکھیے رقم و جواز سفر میں پاسپورٹ نمبر پہلے سے آ گیا ہے۔ اس کے بعد تاریخ و انتہائی جواز سفر میں پاسپورٹ کا ایکسپائری ڈیٹ ڈال دینا ہے۔ کلمۃ السر میں ایک پاسورڈ آپ کو بنا لینا ہے۔ پاسورڈ 6 عدد کا ہونا چاہیے اور اس میں صرف نمبر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تاکید کلمۃ السر میں پاسورڈ کو دوبارہ ٹائپ کر دینا ہے۔ اس کے بعد البرید الیکٹرونی میں آپ کا ای میل ایڈریس آپ کو یہاں ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھ رہے ہیں سوال میں یہاں سے کوئی بھی ایک آپ سوال اختیار کر لیجئے گا۔ اس کے بعد اس کا جواب آپ کو یہاں لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جیسے الاسم الاول میں اپنا نام، الاب میں باپ کا نام، اسم الجد میں دادا کا نام، اسم العائلہ میں خاندانی نام، اسی طرح فرسٹ نیم، فادر نیم، گرینڈ فادر نیم، فیملی نیم، اسی طرح عربی اور انگلش دونوں میں آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ جنسیہ میں آپ کو آپ کی نیشنلٹی آپ کو اختیار کر لینا ہے۔ تو جنسیہ میں انڈیا والوں کے لیے ہندی نیچے آنا پڑے گا آپ کو، اس کے بعد اس کو اختیار کر لیجئے گا۔ اس کے بعد الہاتف میں موبائل نمبر، جوال میں بھی موبائل نمبر آپ ڈال دیجیے گا۔ اس کے بعد الحالۃ الاجتماعیہ میں اعزب کمارے ہیں تو، اگر شادی شدہ ہیں تو متزوج پر آپ ٹک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد الحالۃ الصحیحہ سلیم، اگر بیمار نہ ہو تو، اگر بیمار ہو تو اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے بعد بیانات المیلاد میں آپ کو اپنا ڈیٹ آف برتھ ڈالنا ہے۔ ڈیٹ آف برتھ آپ ہجری میں ڈال سکتے ہیں، اور میلادی میں ڈالنے کے لیے آپ کو میلادی اختیار کرنے کے بعد اس طرح آپ ڈیٹ آف برتھ آپ ڈال دیجیے گا، جیسے الیوم میں تاریخ، اس کے بعد مہینہ، پھر سال۔ اس کے بعد البلد میں کس ملک میں آپ پیدا ہوئے ہیں اس کو یہاں سے آپ اختیار کر لیجیے گا۔ انڈیا والوں کے لیے جمہوریت الہند اس طرح ملے گا، اختیار کر لیجیے گا اس طرح۔ اس کے بعد بلد الاقامہ میں کس ملک میں آپ فی الحال رہ رہے ہیں تو اس کو بھی اختیار کر لیجیے گا۔ انڈیا والوں کے لیے جمہوریت الہند بھی اس طرح یہاں پر ہوگا، اس کو آپ اختیار کر لیجیے گا۔ اس کے بعد مدینۃ الاقامہ کس شہر میں آپ رہ رہے ہیں تو یہاں شہر کا نام نہیں دیا ہے تو الہند ہی اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد عنوان السکن فی بلدک، آپ کا مکمل ایڈریس آپ کو یہاں ڈال دینا ہے، جیسے یہاں لکھا ہوا کہ شہر کا نام ہو، گاؤں کا نام ہو، بلڈنگ نمبر ہو، فلور نمبر ہو، یعنی مکمل ایڈریس آپ کو یہاں ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد دولت و شہادہ میں آپ نے کس ملک سے آپ نے شہادہ حاصل کیا ہے اس کو یہاں سے آپ اختیار کر لیجیے گا۔ اس کے بعد سنۃ الحصول علی شہادہ، کس سال آپ نے شہادہ حاصل کیا ہے۔ نوع شہادہ، آپ کی جو سند ہے وہ کس کیٹیگری کی ہے، مدرسے والے العلوم الشرعیہ والعربیہ اختیار کر لیں گے۔ اس کے بعد معدل الثانویہ، آپ نے کتنا فیصد، کتنا پرسنٹیج آپ نے حاصل کیا ہے، تو جیسے میں نے 90 حاصل کیا ہے تو 90 لکھ دیجیے گا، اور مکمل مارکس میرا 100 ہے تو یہاں پر آپ 100 اس طرح ٹائپ کر دیجیے گا۔ اس کے بعد نوع المدرسہ، آپ کا مدرسہ کس کیٹیگری کی ہے، تو اگر سرکاری مدرسہ ہو تو حکومی، اگر کسی سرکاری ٹرسٹ کے ماتحت چلتا ہو تو تحت اشراف حکومی، اہلی غیر معتمد پرائیویٹ ہو، غیر معتمد ہو تو اہلی غیر معتمد، اگر اہلی ہو پرائیویٹ ہو اور معتمد ہو تو اس کو آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسم المدرسہ میں مدرسہ کا نام لکھ دیجیے گا۔ الدولہ میں آپ کا مدرسہ کس ملک میں ہے، المدینہ کس شہر میں ہے۔ اس کے بعد رقم ہاتف المدرسہ،
مدرسہ کا کوئی موبائل نمبر، پرنسپل کا یا کسی مدرسے کے ذمہ دار کا نمبر ڈال دیجیے گا۔ اس کے بعد التقدیر العام، آپ نے تقدیر کیا حاصل کیا ہے، ممتاز، جید، جدہ، ممتاز مرتفع، یہاں سے کوئی آپ اختیار کر لیجیے گا۔ اس کے بعد کم تحفظ من کتاب اللہ، آپ نے قرآن کریم کتنا یاد کیا ہے، القرآن کاملا، اگر مکمل حافظ ہو تو اگر آپ کو کچھ پارے یاد ہے تو بعض الاجزاء، کچھ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی صورتیں اگر آپ کو یاد ہو تو قصر الصور، اس طرح آپ اس کو اختیار کر لیجیے گا۔ اس کے بعد یہاں دیکھ رہے ہیں اللغات، آپ کو لغات پر آپ کو کلک کرنا ہے اضافہ میں۔ اس کے بعد دیکھیے گا کہ اس کے بعد پھر آپ کو نیچے چلے آنا ہے۔ دیکھیے اس کے بعد دیکھیے یہاں اللغہ کا سامنے ٹک کیجیے گا تو دیکھیے العربیہ ہے، الانجلیزیہ ہے۔ تو جیسے مجھے عربی آتی ہے تو میں عربی پر ٹک کیا۔ اس کے بعد آپ التحدث، بات کرنے میں آپ کس درجے کے ہیں تو ممتاز، جید، جدہ، اس کو آپ اختیار کر لیجیے گا۔ الکتابہ، لکھنے میں آپ کس درجے کے ہیں، القراءہ، آپ پڑھنے میں کس درجے کے ہیں، الفہم، آپ سمجھنے میں کس درجے کے ہیں، اس طرح آپ اختیار کر لیجیے گا۔ اس کے بعد یہاں حفظ پر کلک کر دیجیے گا۔ اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ جس طرح میں نے عربی کو اختیار کیا، اس کے بعد آپ دوبارہ اضافہ پر کلک کیجیے گا، اور دوبارہ اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو انگلش کے بارے بھی آپ کو جانکاری دے دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ اسم و شخص یمکن الاتصال به، ایمرجنسی کی حالت میں کس سے رابطہ کیا جائے تو اس کا نام یہاں پر آپ لکھ دیجیے گا۔ اس کے بعد وہ آپ سے رشتے میں کیا لگتا ہے، بھائی، بہن، دوست ہے، اس طرح کوئی ایک آپشن آپ اختیار کر لیجیے گا۔ اس کے بعد العنوان میں اس کا مکمل مختصر ایڈریس آپ یہاں ڈال دیجیے گا، الہاتف میں اس کا ٹیلی فون نمبر، جوال میں اس کا موبائل نمبر۔ اس کے بعد یہاں دیکھیے کہ یہاں وہ کیا کام کرتے ہیں، طالب علم ہے، ڈاکٹر ہے، مدرس ہے، تو یہاں سے کوئی ایک پیشہ آپ یہاں سے اختیار کر لیجیے گا۔ دیکھیے اس طرح تمام معلومات، تمام چیزیں ڈالنے کے بعد ایک مرتبہ اس کو آپ باریکی سے پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد آگے یہاں نیچے تاکید کا آپشن ہے، یہاں تاکید پر آپ کلک کر دیجیے گا۔ اس کے بعد یہاں دیکھیے کہ یہاں بہت لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، یہاں آپ کو صحیح سے سمجھنا ہے۔ یہاں دیکھیے کہ لکھا ہے کہ الرغبات المتاحہ، اور نیچے الرغبات المختارہ من المتقدم۔ تو الرغبات المتاحہ میں کلک کیجیے گا تو یہاں دکھائے گا کہ کتنے سارے کلیات ابھی اویلیبل ہیں، کتنے سارے کلیات میں اپلائی چالو ہے۔ تو جتنے بھی کلیات ہیں اس کو آپ کو اختیار کرنا ہے، آپ کیا کیا پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو جیسے میں الدراسات الاسلامیہ پڑھنا چاہتا ہوں تو اس پر ٹک کیجیے گا۔ اس کے بعد یہاں جو تیر کا نشان ہے نیچے کی طرف، یہاں پر آپ ٹک کیجیے گا تو یہ الرغبات المختارہ میں دیکھے چلا گیا ہے، اس طرح چلا جائے گا۔ اس کے بعد میرا دوسرا چوائس ہے کہ میں اللغۃ العربیہ پڑھوں، تو اس کے بعد ٹک کیجیے گا اس کے اوپر، اور پھر اس طرح نیچے تیر کا جو نشانہ ہے اس پر آپ ٹک کیجیے گا۔ اس طرح آپ تمام کلیات کو یا کہ بعد دیگر آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ جیسے میں تمام کو اختیار کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیے کہ بعد دیگر تمام کلیات ترتیب سے آ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو نیچے التالی پر آپ کو کلک کر دینا ہے۔ تو دیکھیے میں نے جس طرح میں نے کلیات کو اختیار کیا وہ آ گیا ہے یہاں پر، میں نے ایسے ہی اختیار کر لیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو التالی پر کلک کر دینا ہے۔ دیکھیے اس کے بعد یہاں آپ کو اپنے کاغذات اپلوڈ کرنے کا آپ کو مرحلہ آئے گا۔ تو دیکھیے اس طرح سب سے پہلے آپ کو اپنا پاسپورٹ اپلوڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد کشف الدرجات، آپ کو اپنا مارک شیٹ اپلوڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد ترجمۃ الشہادہ الثانویہ، اگر آپ کی سند عربی میں نہیں ہے تو اس کو ترجمہ کرا کے اس کو اپلوڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد شہادت الثانویہ سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد مارک شیٹ کا ترجمہ اگر عربی میں نہ ہو تو اپلوڈ کرنا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد شہادت المیلاد میں آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ آپ کو اپلوڈ کرنا ہے۔ صورت شخصیہ میں آپ کا ایک فوٹو اپلوڈ کر دینا ہے جو تازہ ترین ہو اور رنگین ہو، بیک گراؤنڈ اس کا وائٹ ہو۔ اس کے بعد وثائق نخرہ میں کوئی آپ اپنی دوسری سند، جیسے حفظ کی سند ہو یا آپ نے ڈپلومہ وغیرہ کیا ہے، کوئی بھی دوسری سند آپ یہاں اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ تمام کے تمام کاغذات PDF کی شکل میں ہو، اور یہاں لکھا ہوا کہ موبائل کے ذریعے
फ़وٹو کھینچا ہوا نہ ہو بلکہ اسکینر کے ذریعے اسکین کر کے PDF بنا ہوا ہو۔ تو ڈاکومنٹ کیسے اپلوڈ کرنا ہے میں آپ کو ایک اپلوڈ کر کے دکھا رہا ہوں۔ اپلوڈ کرنے کے لیے جیسے یہاں تحمیل ہے، یہاں تحمیل پر آپ کلک کیجیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے موبائل پر یہ بہت چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، اس لیے آپ اس کو تھوڑا بڑا کر دیجیے گا، اور دیکھیے یہاں چوز فائل ہے، یہاں پر آپ کو ٹک کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں فائلس ہے، یہاں پر آپ ٹک کر دیجیے گا۔ اس کے بعد آپ کا ڈاکومنٹ جہاں دیکھیے اس کے بعد آپ کا ڈاکومنٹ جہاں پر بھی ہو وہاں سے آپ اختیار کر لیجیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں تحمیل ہے، تحمیل پر آپ کلک کر دیجیے گا۔ دیکھیے اس طرح آپ کا ڈاکومنٹ اپلوڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہاں لکھا ہوا رجوع، آپ کو رجوع پر کلک کر کے آپ کو بیک ہو جانا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے تم تحمیل الوثیقہ، آپ کا ڈاکومنٹ اپلوڈ ہو چکا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہی ڈاکومنٹ اپلوڈ ہوا ہے یا دوسرا کوئی ڈاکومنٹ اپلوڈ ہو گیا ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ اظہار پر کلک کیجیے گا اور آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی اپلوڈ ہوا ہے کہ دوسرا اپلوڈ ہو گیا ہے۔ دیکھیے اس کے بعد آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ڈاکومنٹ اپلوڈ ہوا ہے۔ میں ایسے ہی ویڈیو بنا رہا ہوں، میں نے دوسرا کچھ اپلوڈ کر دیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بعد دیگر تمام ڈاکومنٹ کو آپ کو اپلوڈ کر دینا ہے۔ دیکھیے اس طرح تمام کاغذات کو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو التالی پر کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی التالی پر آپ کلک کیجیے گا آپ کا اپلیکیشن سکسیزفلی سبمٹ ہو جائے گا اور آپ کو ایک رقم الطلب مل جائے گا، اور آپ کو اپنا رقم الطلب کسی کو دکھانا نہیں ہے۔ میں نے ایسے ہی دکھا دیا کیونکہ میں نے ایسے ہی دیگر معلومات ڈال کر میں نے فارم سبمٹ کر دیا۔ تو امید ہے کہ میری اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو مدد ضرور حاصل ہوا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو آپ شیئر کیجیے اور دیگر طلباء کے درمیان، اور میرے اس چینل کے ساتھ آپ جڑ جائیے۔ میں اور دیگر سعودی جامعات کے سلسلے میں ویڈیو بناتا رہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔